بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچے، پھر کیسے ہیں آپ سب؟ تو درود پاک پڑھ لیں، ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرنے لگے ہیں حدیث کا۔ آج کی ہماری حدیث ہے الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ حدیث ہے حیا کے بارے میں، اور آپ سب کو پتہ ہے حیا کیا ہوتا ہے۔ حیا کیا ہوتی ہے؟ حیا ہوتی ہے شرم، یعنی کسی کو شرم آنا۔ اب اس کا انگلش میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا میننگ بنتا ہے۔ موڈیسٹی از اے پارٹ آف ایمانہ، یعنی کہ جیسے اگر کوئی انسان کسی سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کو شرم آئے گی نا کہ میں اسے جھوٹ کیوں بولوں، کسی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر گناہ کرنے سے پہلے اپنے اللہ سے حیا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہمارے گناہوں کا پتہ چل گیا تو، اور اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو ایک سٹوری سنائیں گے، اور یہ سٹوری ہے، یہاں سے سٹوری ہم سٹارٹ کریں گے۔ اس کا موضوع ہے ڈاکو کی حیا۔ بہت پہلے زمانے میں جب گاڑیاں نہیں اتنی زیادہ ہوتی تھیں، لوگ جو ہے وہ دور دراز کا سفر کیسے کرتے تھے؟ قافلوں کی شکل میں۔ تو ہر کوئی اپنے بچے کو جیسے مدرسے میں بھیجتا تھا یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور اسکول میں بھیجنا پڑتا تھا۔ تو اسکول میں جب بھیجنا پڑتا تھا تو ساتھ میں وہ کسی قافلے کے جاتے تھے۔ قافلوں کے لیے بڑے بڑے اونٹ تیار کیے جاتے، اور ان اونٹ پہ لوگ سفر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بچے کو اس کی مما نے ایسے ہی سفر میں بھیج دیا، اور قافلے کے ساتھ بچہ سفر کرنے لگا۔ بچہ جو ہے وہ سفر کرنے کے لیے راستے میں جب وہ لوگ رکے، جب وہاں وہ رکے تو ایک سنسان علاقہ تھا، اور وہاں ان کے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور وہ ڈاکو ان کے پاس آ گئے۔ ڈاکوؤں نے ان سب سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا کیا سامان ہے؟ انہوں نے سارے کے سارے لوگوں کا سامان لوٹا، ہر ایک کے پاس جو جو مال ان کے گھر والوں نے ان کو دیا تھا، وہ ڈاکو ان کے پاس آ گئے، ان کا سامان لوٹنے لگے۔ اور سارے ڈاکو ان میں ایک ان کا سردار بھی تھا، اور سردار کیا کہتا تھا؟ اس کے حکم دیتا تھا کہ اس سے چوری کرو اور اس سے چوری کرو۔ انہوں نے ایک بچے کو، جو بچہ اس قافلے میں سفر کر رہا تھا، اس بچے کے پاس آئے اور بولے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ بچے نے کہا میرے پاس 40 روپے ہیں۔ اس زمانے میں 40 روپے بہت زیادہ رقم ہوتی تھی۔ تو وہ ہنسنے لگا، اس نے کہا اس بچے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ویسے ہی جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ سردار چلا گیا، وہ ڈاکو چلا گیا اس کے پاس سے، وہ کسی اور کے پاس سے میں لوٹ لیتا ہوں۔ اس کے بعد بچے کے پاس دوبارہ ایک ڈاکو اور آیا۔ اس نے کہا بچے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے کہا بچہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اس بچے کے پاس تیسرا ڈاکو آیا، اس نے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس 40 روپے ہیں۔ اس نے کہا، وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا اس بچے کو۔ سردار بہت زیادہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو جب تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اس نے کہا کہ جی میں جھوٹ نہیں بولتا، اور میری مما نے کہا تھا میں ہمیشہ سچ بولوں، تو میں سچ بول رہا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس پیسے کہاں ہیں؟ اس بچے کی مما نے پیسے جو ہیں وہ اس کے کپڑوں میں سی دیے ہوتے ہیں تاکہ یہ کہیں گم نہ ہو جائیں۔ وہ بچہ کہتا ہے میرے کپڑوں میں مما نے سیے ہوئے ہیں۔ جب اس کو وہاں سے نکالا تو دیکھا اس بچے کے پاس پیسے تھے۔ ڈاکو بہت حیران ہوئے، اور ڈاکو نے کہا بچے کو کہ تم اگر چاہتے تو تم یہ نہ بھی بتاتے اور تمہارے پیسے بچ جاتے، ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ تمہارے پاس پیسے ہیں یا نہیں۔ اس بچے نے کہا نہیں،
میری مما نے کہا تھا کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، چاہے کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، لیکن آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی مما کی بات پر عمل کیا اور میں نے آپ کو سچ سچ بتا دیا۔ اور اس پر ڈاکو بہت زیادہ رونے لگا۔ ڈاکو اتنا زیادہ پریشان ہوا، اتنا زیادہ، اس نے کہا دیکھو یہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور یہ اتنے زیادہ اس نے اپنی مما کی بات پر عمل کیا، یہ ہمیشہ سچ بول رہا تھا، اور میں کتنا خراب آدمی ہوں نا کہ میں چوریاں کرتا ہوں۔ تو اس نے توبہ کر لی اور کہا آئندہ میں چوری نہیں کروں گا، ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ اچھے سے بات کروں گا اور محنت کر کے کمائی کروں گا، محنت کروں گا اور اس سے پیسے کماؤں گا۔ چوری کرنا بہت زیادہ بری عادت ہوتی ہے، اس لیے میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا۔ یہ ایک چھوٹا معصوم بچہ جسے اتنی سمجھ ہے اور وہ جھوٹ تک نہیں بول رہا، اس کی مما نے اس کو سمجھایا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں اور پھر بھی الٹے کام کرتا ہوں، چوریاں کرتا ہوں۔ تو اس نے چوری کرنا چھوڑ دیا۔ تو بچوں، اور اس نے کہا میں آئندہ محنت کروں گا، یہ برے کام نہیں کروں گا۔ اس ماشاءاللہ سے بچے نے پھر آگے جا کر تعلیم حاصل کی۔ اور اس کہانی سے آپ بتائیں کہ ہم نے کیا سیکھا؟ اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور ڈاکو کو حیا آ گئی، اس نے وہ گناہ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ یعنی کبھی کبھی آپ کی نیکی سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ کہانی خود بھی پڑھنی ہے، سننی بھی ہے، اور اپنے گھر میں سب کو سنانی بھی ہے، اور آپ نے اس کو مجھے لکھ کر بھی دکھانا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے کہ ہم نے ایک ایسی کہانی پڑھی ہے جس میں بچہ ہمیشہ سچ بولتا تھا۔ اگلی کہانی تک اللہ حافظ۔